دیکھیں قیامت کا دن تو ایسا ہوگا کہ ہر طرف چیخو پکار مچی ہوئی ہوگی۔ اس وقت انسان کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ ہم اپنے آپ پر غور کریں، ہمیں کیا چاہیے، کیا ہم اگر کوئی کام کر رہے ہیں اور شیطانی وسوسہ ہمارے اندر آ گیا ہے، ہم شیطانی تھاٹ آ گئی ہے، ہمیں کوئی شیطانی خیالات آ گئے ہیں، تو ہم کیا چاہیے کہ ہم فوراً اس کو چھوڑ دیں، اس کو جھٹک دیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اگر کوئی شیطانی کام کر رہے ہیں اور اللہ کی یاد ہمیں آ گئی ہے تو ہم فوراً اللہ کی یاد کو جھٹک دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ریمائنڈر، اللہ تعالیٰ کا خیال جو ہمارے دل میں آیا، ہم فوراً اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم سوچنا بھی نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ کو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنا وہ شیطانی کام پورا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، سورہ حج آیت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر ان کو کوئی خیر پہنچتی ہے، کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کیا کرتے ہیں وہ؟ اطمأن بِهِ، وہ اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں، ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں جب ان کو کوئی خیر پہنچتی ہے۔ اور وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر ان کو کوئی فتنہ پہنچتا ہے، کوئی آزمائش پہنچتی ہے، انقلب علی وجہہ، وہ چہروں کے بل پلٹ جاتے ہیں، فوراً چھوڑ دیتے ہیں، وہ دین پر چلنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کو ذرا سی آزمائش آئے، جب تک تو کام ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، بھلائیاں ان کو پہنچ رہی ہوتی ہیں، اس وقت تک تو ٹھیک چلتے رہتے ہیں، لیکن ذرا سی کوئی آزمائش آ گئی، کوئی فتنہ ان کے لیے آ گیا، فوراً پلٹ جاتے ہیں، وہ چہروں کے بل پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں خاسر الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی تو کھلا خسارہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں کیا ہم کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت تو نہیں کر رہے؟ ہم تو نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر تو نہیں کر رہے یہ کہ ہم اگر تو ہمارے اوپر کوئی، ہم دین پر چلنا آسان ہمارے لیے جب تک ہوتا ہے، جب تک تو ساری بھلائیاں سب کچھ ٹھیک رہتا ہے، ہم بھی ٹھیک رہتے ہیں۔ تھوڑی سی کوئی آزمائش آئے تو کیا ہم ان میں شامل تو نہیں ہیں جو فوراً پلٹ جاتے ہیں، چہروں کے بل پلٹ جاتے ہیں وہ؟ ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے اپنی خوشیوں، ہم نے دیکھنا ہے جب ہم پر کوئی خوشیاں آتی ہیں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، اور جب ہم پر کوئی غم آتا ہے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ اور ہم نے اپنی پریشانیوں کو بھی غور کرنا ہے کہ ہماری جو پریشانی ہے وہ جائز پریشانیاں بھی ہیں یا نہیں ہیں، ہم پریشان کیوں ہیں، کہ ہم جس وجہ سے پریشان ہیں وہ دین کے لحاظ سے ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہم پر مصیبت ہماری اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 139 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، وَلَا تَهِنُوا، تم ہمت نہ ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ تم غم کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم مومن ہو تو تم غالب رہو گے۔ اب ہم دیکھیں کیا ہم مومن ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم مومن ہوگے تم غالب رہو گے، کوئی ٹینشن تم پر غالب نہیں آ سکتی، تمہاری ٹینشنز، تمہارے دشمن سب کچھ مغلوب رہیں گے، تم غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو اب ہم نے جائزہ لینا ہے، ہم واقعی کیا ہم مومن ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر گیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لے، جس کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہو جائے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، اس کا بھروسہ اگر اللہ پر ہے تو اللہ اس کو کافی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا نا راستہ اس کے لیے نکلے گا، ضرور نکلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنائیں گے ہی بنائیں گے اگر وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ ہم نامحرم کے روٹ جانے سے ڈرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، ہم اس سے ڈرتے ہیں۔ ہم اگر حرام کما رہے ہیں تو اس کو ہم چھوڑنے سے ڈرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو ہم کھائیں گے کہاں سے، ہمارا رزق کیسے آئے گا، ہم تو حرام چھوڑ ہی نہیں سکتے، ہم یہ کہتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اگر تم ڈرو گے تو تمہارے لیے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ بنائیں گے، تم جس مرضی ٹینشن میں ہو،
جہاں مرضی ہو اللہ تعالیٰ نکلنے کے لیے مخرج، نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ بنا دیں گے تمہارے لیے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جو تم جاب کر رہے ہو وہاں سے میں تمہیں رزق دوں گا، تمہاری پروموشن ہو جائے گی، یا وہاں سے تمہیں رزق دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا یہ ہے کہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، تمہیں وہاں سے میں رزق دوں گا اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بھی اللہ سے ڈر جائے، جو بھی عادت ہے، یعنی کہ جو بھی اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بنائیں گے نکلنے کا راستہ، ایسی جگہ سے رزق اس کو دیں گے جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جس کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہو جائے، جو اللہ پر بھروسہ کرے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہیں، اس کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کیا ہم اس کے اندر اس آیت میں ایسے لوگوں میں شامل ہیں یا نہیں ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم مومن ہیں یا نہیں؟ کیونکہ اگر ہم مومن ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تم نے غم نہیں کرنا، نہ ہی تم نے ہمت ہارنی ہے، مضبوط تم نے رہنا ہے، غالب تم آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ اور ہم نے ان لوگوں میں شامل ہونا ہے کہ جب ان پر مصیبتیں آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ ہم نے اپنی مصیبتوں میں اللہ کو یاد کرنا ہے، ہم نے ان میں شامل ہونا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو آزمانا ہے ہمیں، ہم نے ان میں شامل ہونا ہے جو اس آزمائش پر پورا اتریں، جو صبر کے ساتھ وہ آزمائش کو اس میں صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری دی ہے، ہم نے ان میں شامل ہونا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، اس کا یقین ہو جائے نا جس کو کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، وہ کیسے گناہ کر سکتا ہے کوئی؟ اس کو جب یہ یقین آ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کیا سوچیں گے؟ ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، یہ بھی کبھی سوچ کے دیکھیں کہ اللہ کیا کہیں گے، اور یہ سوچ کے آپ گناہ چھوڑ دیں کہ اگر میں یہ گناہ کروں گا تو میں نے اللہ کے پاس جب جانا ہے میں کیسے اللہ تعالیٰ کا سامنا کروں گی، میں کیسے اللہ تعالیٰ کو کس منہ سے میں کیا کہوں گی اللہ تعالیٰ کو، میں تو بول بھی نہیں سکوں گی اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اس کا یقین ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کون گناہ کرے گا پھر؟ یقین کی بات ہوتی ہے، تو ہم نے یقین رکھنا ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ وجہ ہم پھر ڈسکس کریں گے اگلے لیکچر میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔